آپ صبر کریں زندگی میں۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے، اور کم و بیش حدیث مبارکہ میں 900 مرتبہ میرے حبیب نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ہمارے علماء کہتے ہیں جس طرح دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں، اگر وہ کنارے ٹوٹ جائیں تو طوفان آتا ہے، اجڑ جاتی ہیں بستیاں، اور اگر کنارے مضبوط رہیں تو پھر سمیٹ کے دریا پانی لے جاتا ہے، پھر وہ کھیتوں کو لگتا ہے، پھر اس پانی سے پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں۔ یہ صبر اور استقامت دنیا میں 2 کنارے ہیں۔ بڑا کچھ لوگ کہیں گے، حالات بڑے بدلیں گے، کبھی کچھ کہا جائے گا، کبھی کچھ کہا جائے گا۔ صبر زندگی کا حسن ہے۔ جن لوگوں کو صبر سے جینا آ گیا، استقامت کے ساتھ جینا آ گیا۔ ہم بلیک میل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، بچے کا میڈیکل کا داخلہ نہیں ہوا تو ابا بلیک میل ہو گیا، فلانی جگہ نوکری دلا دیں گے تو چور شرابی ڈاکو کے پیچھے لگ گیا، ووٹر سپورٹر بن گیا، سوچا ہی نہیں، تھوڑی سی بات پر لوگ بلیک میل ہوتے ہیں۔ ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ جتنی کچھ چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی تھیں وہ ساری کربلا میں میرے سامنے آئیں۔ اولاد بندے کو بزدل کر دیتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اپنا بخار برداشت ہوتا ہے، بیٹے کا نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا۔ لیکن امام زین العابدین بیمار نہیں تھے کربلا میں۔ انسان سب کچھ سہ سکتا ہے، پر وہ کہتا ہے میرے ساتھ بیٹیاں ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ بیٹیاں ساتھ نہیں تھی امام حسین کی، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے ساتھ نہیں تھے، سارے رنگ کربلا میں تھے۔ لیکن جب امام حسین مقام بیضاء پہ پہنچے تو فرزق شاعر ملا آگے سے، کہنے لگا حسین نہ جائیے گا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی دلیل؟ کہنے لگا میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو کوفے کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ بے وفائی کریں گے، یہ جذبہ ہے امام حسین کا۔ فرزق کہتا ہے یوں کر کے امام نے پگڑی ٹھیک کی اور گھوڑے پہ ایک دفعہ پھر سے ایڑی لگائی اور چلنے لگے۔ کہنے لگے فرزق بس ایک بات بتا، میرا بھائی کٹ گیا ہے، کہیں کسی ظالم کے سامنے جھکا تو نہیں؟ کہیں تم نے اسے مصلحت کوش تو نہیں دیکھا؟ کہیں چھپتا سسکتا اور پیچھے پیچھے ہٹتا تو نہیں دیکھا؟ فرزق کہنے لگا نہیں حسین، وہ میدان میں رہے، انہیں لڑنا آیا، انہیں ڈٹنا آیا۔ فرمایا پھر مجھے بھی جانے دے، یہ وہ والا رستہ ہے جو رستہ مولا علی شیر خدا کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نا امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں سے لڑیں، یہ نواسے ہیں جناب صدیق اکبر کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے بیٹے، ان کی 90 سال عمر تھی جب ان کے بیٹے یزیدی فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے امام علی مقام کے رستے پر۔ تو کچھ فوج آپ کی شہید ہو گئی، کچھ پیچھے ہٹ گئی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ سے مشورہ کرنے آئے، ہم اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں۔ او پتر نہ باہر نہ جانا، باہر لڑائی ہو رہی ہے، پڑوسیوں کے بچے کو مار رہا، تو نہ جانا۔ او خدا کے بندو، پڑوسیوں کی آگ بجھائی نہ جائے تو وہ اپنے گھر میں بھی آ جایا کرتی ہے، ظالموں کے ہاتھ پکڑے نہ جائیں تو یہ بے لگام ہو جاتے ہیں، یہ پھر جس کا مرضی گلا کاٹتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ سے کہنے لگے اماں کچھ میری فوج شہید ہو گئی ہے، کچھ پیچھے ہٹ گئی ہے، تو بوڑھی ہے، حضرت اسماء 90 سال عمر، بوڑھی بھی ہیں، نابینا بھی ہیں۔ کہنے لگے اماں تیرا مشورہ کیا ہے؟ تو والدہ کہنے لگی عبداللہ تو مجھے اتنا بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ماں پتر سے کہہ رہی کہ اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگی بیٹا پھر اس طرح کرنا، تیر سینے پہ کھا کے آنا، کو پشت پہ نہیں ہونا چاہیے، ڈٹ کے لڑنا۔ تو کہنے لگے اماں پھر آپ بھی صبر کرنا، یہ جن سے میرا مقابلہ ہے یہ میرا قتل نہیں کرتے، یہ آنکھیں کاٹ دیتے ہیں، ناک کاٹ دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، کان کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں، صبر کرنا۔ تو ماں روتی نہیں، ہم نے تو بزدل بنا دیا بچوں کو۔ وہ جی کاکروچ سے ڈرتا ہے جی، وہ چیخوں کی آواز آ رہی تھی، وہ جی چھپکلی آ گئی تھی بچے چیخے، یہ کوئی دلیری ہے؟ وہ عید پہ بکرا ذبح ہو رہا تھا تو میرا بچہ رو رہا تھا، یہ کوئی فیشن ہے؟ یہ بچے کیسے جہاد کریں گے؟ کل کو میدان میں کیسے نکلیں گے؟ سنگلاخ پہاڑوں سے کیسے ٹکرائیں گے؟ ان کو کیسے جینا آئے گا؟ یہ کیسے میدان میں کھڑے ہوں گے؟ ان کا تو پھر وہی حال ہوگا کہ آج ان کو روٹی ان کی مرضی کی نہیں ملی تو انہوں نے موبائل توڑ دیا ہے۔ وہی اشر ہوگا کہ بچے نے جی ٹی وی توڑ ڈالا، کیوں جی؟ وہ کہہ رہا تھا جی میری مرضی کا سالن نہیں پکا۔ یہ مذاق تبھی ہوگا جب ہم بچوں کو کہیں گے کہ نہیں نہیں تو سیٹھ صاحب کا پتر ہے، تو پیر صاحب کا شہزادہ ہے، تو فلانے کا فلاں ہے،
अब इस तरह का निजाम होगा तो फिर बुज़दिल लोग पैदा होते हैं, फिर कौमें लीडर पैदा नहीं करती। जब कहा ना हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कि अम्मा वो नाक कान काट देंगे, आंखें निकाल देंगे, तो हजरत अस्मा कहने लगी पुत्र तू मुझे ना सब्र की तलकीन कर, तू सब्र करना, ना परेशान हो अगर ये काट देते हैं जिस्म। हजरत अस्मा का जुमला सुनो, फरमाने लगी बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है पुत्र, खाल उतारते वक्त तकलीफ नहीं होती। जहाँ मेरा पुत्र मैदान में जाके लड़। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर शहीद कर दिए गए। उनकी मुकद्दस लाश जन्नतुल मअला के पास, जन्नतुल मअला के पास खाना काबा के करीब चौक में मक्के में लटका दी गई। बाज़ रिवायात में 3 दिन बाद में 14 दिन लाश मुबारक लटकी है, लेकिन गुट्टी हुजूर ने दी थी ना। कहते हैं लाश मुबारक के करीब से गुजरते थे तो खुशबू के हुल्ले आते थे। बादशाह ने बुलाया, सिपा सालार ने बुलाया और जनाब अस्मा से कहने लगा पता तेरा बेटा कहाँ है? आप फरमाने लगी कहाँ है? कहने लगा मैंने लटका दिया है मक्के के चौक में। तो जनाब अस्मा कहने लगी शुरू से ही शाहसवार है, जमीन पे टिकना उसकी आदत ही नहीं, ज्यादा जिंदगी उसने घोड़ों की पुश्तों पे ही गुजारी है, शुरू से ही शाहसवार है। ये लफ्ज कहते लाठी पकड़ी है टकाई। माँ बूढ़ी पलटते वक्त कहने लगी एक बात बता, मेरा अब्दुल्ला लटक गया है कहीं तेरे आगे झुका तो नहीं? तो वो शख्स कहता है हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की तलवार में भी बड़ा जोर था, पर उनकी माँ के जुमलों में भी बड़ी ही ताकत थी, बड़ी ताकत। थोड़ा सा ना जीना सीखें, जिंदगी में खड़ा होना सीखें। ये क्या बात हुई फलानी बात से डर गए, फलानी बात से सहम गए? ये आप देखें जाके नफ्सियात के डॉक्टरों के पास रश कितना है। हर बंदा टेंशन, किस बात की टेंशन, किस बात का डिप्रेशन? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें खड़ा किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रवायत मौजूद है, फरमाया लोगों कभी ना घबराना, सारी दुनिया मिल के भी तुम्हें अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो रब, जब तक रब ना चाहे कोई नुकसान कर नहीं सकता तुम्हारा। और फरमाया सारे मिल के तुम्हारा भला करना चाहे तो जब तक अल्लाह ना चाहे कोई तुम्हारा फायदा कर सकता। तो खड़ा होना सीखे जरा, ये दरसे करबला है। जरा मैदान में कोई जरूरी नहीं सारे लोग आपकी हिमायत करें, ये कुछ जरूरी है। उस वक्त क्या सब लोग इमाम हुसैन के साथ निकल आए थे? एक वक्त होता है, वक्ती तौर पर मामलात और थे, सहाबा दूर थे, पता नहीं चला। तन्हा इमाम अली मकाम ने वो जंग लड़ी। लेकिन आज देख ले गली गली हुसैन इब्ने अली का चर्चा है कि नहीं, इमाम अली मकाम के तज़किरे हैं कि नहीं? थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी में बिलखुसूस जवान हौसला हार जाते हैं, कुछ नहीं बन सकता जी इस मुल्क में। मुझे पता है कि जब हालात ख़राब हों तो कोई बंदा भी साथ नहीं चलता। ये लोगों का मिजाज है, सारी उम्र ये आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, जब वक़्त आया इतने मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। होता है कभी कभी लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना जब सारी दुनिया छोड़ जाए फिर ही तो सजदे का मज़ा आता है। जब लोग पूरा दिल तोड़ें तो फिर ही तो दुआ में रोना आता है। जब पूरी तकलीफ हो बंदे को तो फिर ही तो बंदा जाके सीना लगाता है खाना काबा के गुलाब के साथ। सुखी बंदे तो मक्के जाके भी नहीं रोते। ये दर्द हो ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। लिहाजा इस्तकामत के साथ रहें। फिर बात को दोहराता हूँ, एक तो प्यार करें सहाबा और अहले बैत से, दूसरा समझ लें कि ये आपस में बड़े मेहरबान थे, बड़े करीम थे, और तीसरा सब्र और इस्तकामत वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। सब्र और कहीं एक तो नज़रियाती बने, ऐसा ना हो कि जिधर की हवा हो हम भी उधर के हों, कोई नज़रिया हो, कोई फ़िक्र हो, कोई सोच हो, और फिर उस पर डटना सीखें। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ मालिक करीम हमें तौफीक अमल अता फ़रमाए और हमारी इस हाज़री को कबूलियत का शर्फ नसीब फ़रमाए। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आप सलाम पढ़ेंगे और हज़रत क़िबला मियाँ साहब दुआ फरमाएंगे। और एक गुजारिश और है आप दोस्तों से, मैं कोई इतना दूर से तो आया नहीं, 15 मिनट का फासला है, जिसको मिलना हो तो वो आए, हम चाय भी पिलाएंगे। लेकिन मस्जिद की बेअदबी करने का क्या मतलब है, भाग दौड़ करने का क्या मतलब, ऐसा कोई काम ना करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुस्तफा जाने रहमत तेरा ओ सलाम शमाए बस में हिदायत पेला ये सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद से दिल फरोज़ साथ पे
ہدایت پیدا آئے صوف بن جائے درشن نبوت پیلا سلام شمع بس میں ہدایت پیدا السلام کے مکھی السلام رحمت للعالمین اے خدا کے یاد لے پیارے رسول یہ سلام آج زارا ہو قبول آسان پڑھو ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਨਿਸਾਰ ਜੋਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਮੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ کون تشریف لے آ رہے ہیں؟ ਵੀਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ اچھا ਨਿਸਾਰ اعلان کر دیں۔ صحیح صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول کریمہ ببخشائے بر حال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم تو غیر از فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس یا الہ العالمین محفل ذکر صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کا انعقاد کیا گیا لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کا ثواب حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص شہداء کربلا خصوصاً بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ دین ائمہ اہل سنت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین خصوصاً بالخصوص محمد نعیم نقشبندی مجددی شرک پوری یا الہ العالمین جن کے سال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما محمد نعیم نقشبندی شرک پوری مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کے یا الہ العالمین بروز قیامت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین جو بھی مسلمان مرد اور عورتیں دنیا سے چلے گئے تمام کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس محفل پاک کے صدقے پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما یا الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا
محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔